تیری حضوری ہمارے درمیان ہے خدا، تیرا مسا ہمارے درمیان موجود ہے خدا بندہ۔ او خدا تو ہر روز خدا ہمیں برکت دینے کے لیے یہاں پر موجود ہوتا ہے خدا بندہ۔ او خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ریسا کھلا بابا برتا کلام اندروں کو۔ او خدا من جس طرح تیرے کلام میں لکھا ہے خدا مندہ، تو نے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دی خدا مندہ۔ اب وقت ہے خدا ان کے ہم تیری زندہ آواز کو سننے کو ہے خدا مندہ۔ او خدا جب ہم تیرے کلام کو سنے تو خدا مندہ ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام ہو خدا مندہ، کیونکہ ایک تیرا کلام ہی ہے جو خدا مندہ ہر طرح کے جموں کو توڑ دیتا ہے، ہر طرح کے بندنوں کو توڑ دیتا ہے خدا مندہ۔ تیرے کلام میں ہم پڑھتے ہیں خدا، تیرا کلام شفا بخشتا ہے خدا مندہ۔ آج خدا مند جب تیرا کلام سنایا جائے تو خدا کوئی بیمار ہے، پریشان ہے خدا، ان کی پریشانیاں تیرے کلام کو سنتے سنتے چلی جائے۔ ریشا کھالا باریکا لا مندرو کولو باسندرا یا لیبو روما ساندریا لا کلا مندرو کولو باسندرا کا ہاللویا۔ خدا بڑے بادلوں کی مانند خدا اپنے کلام کو ہمارے اوپر برسا خدا، جو ہماری زندگیوں میں بنجر حصے ہیں وہ خدا مندہ تیرے کلام سے تر جائے۔ ریکھا لامندہ کالا بورو شندہ کالا ماسو خدا، تیرا کلام ایک بیج کی مانند ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے خدا۔ یہ بیج خدا جب ہماری زندگیوں میں بویا جائے تو خدا پا خدا یہ پھل لے کر آئے خدا مطلب، یہ بے تاثیر نہیں واپس جاتا خدا مطلب، ہماری فکریں ہی خدا ہمیں اسے دبو دیتی ہے خدا، او خدا اسے بڑھنے نہیں دیتی خدا بندہ۔ او ریشا کھلا بابا بریتا کلا مندری الا رکلا موشندری الا ہاللویا۔ خدا جو جانے خدا، جو کان تیرے اس کلام کو سنے تو خدا ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے آج کام ہو، ان کی زندگیوں میں جلالی کام ہو خدا من پا خدا۔ او خدا تیرے خادم کو پاسٹر خالد کو تیرے ہاتھوں میں دیتی خدا، جو تیری زندہ آواز کو ہم تک لے کر آنے کو خدا، جب وہ بولے تو خدا وہ نہیں، تیرا پاک روح کے اندر سے ہمارے ساتھ بات کرے خدا بندہ۔ او خدا تو اپنے لوگوں کو، اپنے خادموں کو خدا بندہ کے شعلہ کی مانند استعمال کرتا ہے خدا، ہر ایک کے زندگی میں روح کی آگ لگ جائے خدا، تیرے خادم کے کلام کے وسیلہ سے جو وہ خدا ہم تک لے کر آیا خدا من پا خدا۔ او خدا جس جگہ وہ تیرا خادم اس وقت موجود ہے خدا، ہر طرح کی نیٹ کی پرابلم یسوع کے نام سے جائے، ہاللویا۔ خدا ابلیس کی ہر طرح کی چلاکی یسوع کے نام سے جائے۔ او خدا ہاللویا، ہم تیار ہے تیری میٹھی آواز کو سننے کے لیے خدا، ہم سے بول اور بات کر اپنے خادم کے وسیلہ سے، یہ سب کچھ مانگتے اور پاتے یسوع کے نام سے، آمین۔ آمین آمین آمین۔ تھینک یو سسٹر جی، گاڈ بلیس یو۔ ہم آپ کی دعا کے ساتھ متفق ہیں اور آگے بڑھتے ہیں ٹائم ضائع کیے بغیر۔ جی پاسٹر جی، میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ، اور سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ہاتھ میں روح کی تلوار لے لیں۔ ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ جب ہم کلام کو صرف سننے کی بجائے دیکھ بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، تو ایک تو بھولتا نہیں اور اس کی برکت اپنی جگہ پہ ہے۔ تو جی پاسٹر جی، میں آپ کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو انوائٹ کرتی ہوں، آئیں اور ہمیں جو روح کی غذا ہمارے لیے آپ نے تیار کی، جو خداوند نے آپ کو مہیا کی ہے، وہ ہم میں بانٹیں۔ تھینک یو۔ میری آواز آ رہی تھی آپ لوگوں کو؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سسٹر جی، آپ کی آواز آ رہی۔ پاسٹر جی ہمارے ساتھ ہیں؟ جی پاسٹر خالد ہمارے، جی پاسٹر جی خالد، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ پاسٹر خالد جاوید، ہیلو پاسٹر جی، آپ کو مائک نہیں کھلا ہوا، شاید بات کر رہے ہو۔ ہلو جی جی ہلو، آواز آئی؟ ابھی آئی ہے پاسٹر جی، ابھی آئی ہے۔ اچھا جی، مسیح یسوع میں تمام بہنوں بھائیوں کو اور پاسٹر سہیل صاحب کو، ان کی فیملی کو، خداوند یسوع مسیح میں تمام سب کو میری طرف سے سلام۔ میرے عزیزو، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے، اور شکر گزار ہوں میں پاسٹر سہیل صاحب کا کہ وہ موقع دیتے رہتے ہیں خداوند کے کلام کو سنانے کا۔ اسی طرح میں
تمام عزیزوں کے لیے، تمام جتنے بھی بہن بھائی یہاں پہ نیٹ پہ بیٹھے ہیں، خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، سب کو خدا برکت دے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم جو رسمیں ہم کرتے ہیں اس کی اہمیت کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ ہم بہت سی رسمیں مسیحیت میں ہیں، لیکن رسموں کے پیچھے کچھ نہ کچھ خدا کا مقصد ہے، بات ہے۔ تو کوئی بھی رسم ہے اس کی ہم کبھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ جی ہماری زندگی رسموں میں چل رہی ہے، یہ رسمی زندگی ہے، لیکن رسمیں بھی اگر روحانی طور پہ ہوں تو پھر فائدہ مند ہیں۔ اگر ان جسمانی طور پہ صرف ہم اس کو فارمیلٹی کے طور پہ پورا کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو اسی طرح آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے یشوع کی کتاب اور اس کا 6واں باب اور اس کی 3 آیت سے لے کے 14 آیت تک۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو آزادی ہے کہ ہم اس میں دیکھیں گے، آیت بئی آیت کچھ نہ کچھ سیکھیں گے تو خدا ہمیں سکھانا تین سے چاہتا لے ہے۔ کے کہاں 14 جی آیت تک کہاں بہن، تک پاسٹر جی؟ 3؟ ٹھیک 3 ہے، سے 14۔ یشوا اس کا جی ہاں یشوا جی، اس کا چھٹا 6 باب۔ باپ اور ہاں جی، ہاں چھٹا 3 باپ سے اور اس 14۔ کی 3 سے 14 آیت تک خدا کے پاکلام میں سے پڑھیں گے۔ سو تم سب جنگی مرد شہر کے گھیر لو، شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگش گشت کرو۔ 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا، اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈھوں کے سنگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے چلیں، اور 7 دن تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کاہن نرسنگے پھونکیں۔ اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈھے کے سینگ کو زور سے پھونکیں اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں، تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھا چڑھ جائیں۔ اور نون کے بیٹے یشوع نے کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ عہد کے صندوق کو اٹھاؤ، اور 7 کاہن مینڈھوں کے سنگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلیں۔ اور انہوں نے لوگوں سے کہا، بڑھ کر شہر کو گھیر لو، اور جو آدمی مسئلہ ہیں وہ خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلیں۔ اور جب یشوع لوگوں سے یہ باتیں کہہ چکا تو 7 کاہن مینڈوں کے سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے آگے آگے چلے، اور وہ نرسنگے پھونکتے گئے، اور خداوند کے عہد کا صندوق ان کے پیچھے پیچھے چلا، اور وہ مسلح آدمی ان کاہنوں کے آگے آگے چلے جو نرسنگے پھونک رہے تھے، اور دمبلا صندوق، اگر یہ مجھ سے صحیح پڑھا نہیں گیا تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، صندوق کے صندوق کے پیچھے چلا، اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور یشوع نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ نہ تو تم للکارنا، نہ تمہاری آواز سنائی دے، اور نہ تمہارے منہ سے کوئی آواز نکلے، جب میں تم کو للکارنے کو کہوں تب تم للکارنا۔ سو اس نے خداوند کے صندوق کو شہر کے گرد پھروایا، تب وہ خیمہ گاہ میں آئے اور وہی رات کاٹی۔ اور یشوع صبح سویرے اٹھا، اور کاہنوں نے خداوند کا صندوق اٹھا لیا، اور وہ 7 کاہن مینڈوں کے نرسنگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے برابر چلتے اور نرسنگے پھونکتے جاتے تھے، اور وہ مسلح آدمی آگے آگے ہو لیے، اور دمبلا خداوند کے صندوق کے پیچھے کاہن پیچھے چلا، اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور دوسرے دن کی وہ
تو ایک بار شہر کے گرد گھوم کر خیمہ گاہ میں پھر آئے اور انہوں نے 6 دن تک ایسا ہی کیا. خدا کے پاس پڑھے اور سن جنفس. آمین. آمین. خدا کا شکر ہو. اسی طرح بہن تمام عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یشوا سے کہا کہ تم اس طرح کرنا کہ بھئی جنگی مرد بھی اور کاہن بھی اور مینڈے بھی اور سب کچھ، یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں خدا نے ان کو سکھائی اور کہا کہ سب تم جنگی مرد جو ہے اس کو گھیر لو، ایک دفعہ اس کے چگرد گردش کرنا. یرو کی جو دریائے یرو جو شہر تھا، یعنی دریائے یردن کی وادی میں اسی جگہ واقع تھا جہاں کئی اہم تجارتی شاعرہ کا سنگ بنیاد، یعنی درمیان تھا، سینٹر تھا وہ. اگرچہ یرو تجارت اور کاروبار کا اہم مرکز تھا مگر موجودہ زمانے کے معیار کے مطابق چھوٹا تھا. رقبے میں صرف 6 ایکڑ تھا، یعنی رقبے میں یہ صرف 6 ایکڑ تھا. اس لیے اسرائیلی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک ہی دن میں اس کا گرد 7 چکر لگا سکتے تھے. یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ جگہ کوئی بہت بڑی نہیں تھی، یعنی کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا. اگر وہ ایک آہستہ آہستہ بھی چلتے ہیں تو ایک دن میں یہ سارا کام ختم کر سکتے. وہ تو ایک دن میں ہی یہ چکر لگا سکتے، لیکن حکم الہی کے مطابق ان کو کرنا تھا، نہ کہ اپنی مرضی کرنی. ہر کام میں وقت کی ضرورت پڑتی ہے. وقت ہی اہمیت دینا، ہمیں وقت کو اہمیت دینا پسند کرنا ہے. میرے عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ٹائمنگ دی انہیں، خدا نے جو انہیں طریقہ بتایا، خدا نے جو انہیں سکھایا کہ تم نے اتنے دن جو ہے ایسے چلنا ہے اور ایسے جانا ہے، ایسے نسینگے پھونکنے ہیں، ایسے کاہن جو ہیں وہ چکر لگائیں، 7 بار چکر لگائیں پھر ٹھہر جائیں. تو میرے عزیزو، اسی طرح یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کئی بار اپنی مرضی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، خدا کی مرضی نہیں دیکھتے. کئی بار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بیمار کے لیے دعا کرتا ہے تو کسی بیمار پر جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اس کو پاک روح کی آگ میں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. شیطان کو جس طرح یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یرو کو گھیر لیا، گھیرنے کے بعد پھر اسے باندھ کو، یعنی اپنے نرسنگے پھونک پھونک کے ان کو خوف و ہراس کیا. ان کا یعنی جو اندر ہی اندر وہ بےچارے، ان کو غم کھا گیا کہ بھئی اسرائیلی جو یا گھوم رہے ہیں. اور وہ یرو کی دیوار بھی اسی طرح ٹائمنگ سے گری، یعنی وقت کو انہوں نے وقت کا ساتھ دیا. یعنی خدا کی جو بات تھی، یعنی ایک ہی دن میں سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن نہیں. کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ یہ والا جو مریض ہے نا، بس میں ابھی دعا کروں تو ابھی ٹھیک ہو جائے. نہیں میرے عزیزو، کہ خدا کی ایک ٹائمنگ ہے. ہم خدا کی ٹائمنگ کے مطابق کئی بار نہیں مانگتے. ہم خدا کی ٹائمنگ کے مطابق کبھی اپنی ترقی، ہم سوچتے کہ شاید میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، راتوں رات میرے ساتھ یہ ہو جائے، راتوں رات میں میری زندگی میں بدلاؤ آ جائے، یا راتوں رات میں روحانی بن جاؤں. یعنی ایک دن کا یہ کام نہیں ہے. خدا کے ساتھ چلنا صرف ایک دن کا نہیں ہے کام، یا ایک دن میں نہیں ہو سکتا. اسی طرح جب ہم کوئی کسی کے بدرو نکالتے ہیں کسی بدن میں سے، کسی مریض میں سے، تو شیطان نے جسے گھیرا ہوتا ہے، پہلے ضرورت ہے اس کو باندھنا، دعا کرنا، دشمن کی ساری طاقت پر پھر ہم اس پہ غلبہ آ سکتے ہیں. اسی طرح 7 کاہن صندوق کے آگے آگے چلے، یعنی 4 آیت میں یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈوں کے سینگوں کے
7 نرسنگوں کے لیے ہوئے چلے، اور 7 دن تم شہر کے چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کاہن نرسنگے پھونکے. یعنی خدا انہیں کسی ترتیب میں لے کے آ رہا ہے. تو اسی طرح میرے عزیزو، خدا کے ساتھ چلنا ایک ترتیب کا کام ہے. خدا کے ساتھ چلنا ایک اس کی اس میں رہ کے زندگی گزارنی. یعنی ہم کہتے ہیں نا، میں نے خداوند کو قبول کیا اور میں چل رہا ہوں. میں یہ بھی اس کے ساتھ ایک لفظ اور بڑھاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ میں خداوند میں چل رہا ہوں. خداوند کے ساتھ چلنا اور خداوند میں ہونا وہ تھوڑا فرق ہو جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے اپنی مرضی نہیں کی، بلکہ خدا جیسے ان کے کہتا رہا. 7 کاہن صندوق کے آگے آگے اور مینڈوں کے ساتھ ہی نرسنگے پھونکے، یعنی 7 دن تک تم شہر کے چاروں طرف چکر لگانا. اسی طرح میرے عزیزو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 7 بار گھومنا، کاہن نرسنگے پھونکے، یعنی 7 7 14 14 14 28، یعنی ٹوٹل یہ 28 مرتبہ ہوتا ہے. اور 28 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 28 کے 2 لفظ بنتے ہیں. ایک ہوتا ہے 2 اور ایک ہوتا ہے 8. اور جو 2 ہے اس میں آتا ہے باپ اور بیٹا. عدد میں اگر ہم گنتی کریں نا، عدد میں جیسے عدد کسی کا گنتی جاتی ہے، تو یعنی یہ 7 اور 7 مرتبہ چکر لگائیں، پھر 7 مرتبہ، پھر 7 مرتبہ، 7 اور 7 14 اور 14 28. اور 28 میں سے 2 جو ہے یسوع مسیح کا عدد ہوتا ہے، باپ بیٹے کا. اور 8 جو ہے وہ یسوع مسیح کا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ہم پڑھتے ہیں کئی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے، کئی جگہ پہ لوگ بولتے بھی ہیں 786. تو اپنی طرف سے وہ بولتے ہیں کہ میں وہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں یا اپنے کلمے کا ذکر کرتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا بیچاروں کو. لیکن ہم جب اس عدد کو جب گنتی کرتے ہیں دیکھتے 786، یعنی 7 کاملیت کا عدد ہے، اور جو 7 جو ہے 786، یعنی 6 جو ہے انسان کا ہے، اور جو 8 ہے وہ یسوع مسیح کا ہے. یعنی 786، یعنی اوپر خدا، نیچے زمین پہ انسان، اور درمیان میں یسوع مسیح، درمیانی یسوع مسیح ہے. اور حفاظت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہماری کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ جو عدد کی بات آئی ہے، یہاں پہ کہتے ہیں 7 نرسنگے کاہن پھونکے. یہ بنی اسرائیل کی نمائندگی کرتے ہیں. یعنی یہ جو نرسنگے تھے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اور 7 کا جو عدد ہے وہ کاملیت کا عدد ہمیں نظر آتا ہے، علامت نظر آتی ہے. اور اسرائیل کی جو 7 کا عدد اور یہ جو عدد تھے، ان کے بارے میں بہت ہمیں معلومات ملتی ہے. اور تخلیق جب ہوئی، کائنات جب تخلیق ہوئی، تو وہاں پر بھی ہفتے کے دن جو تھا 6 دن کام کیا، اور 7ویں دن خدا نے کہا آرام، یعنی وہاں پہ آرام ہوا. اور 7ویں دن کو آرام کیا، اور وہ پاک کہہ کے سبت کا دن کہا گیا. بنی اسرائیل کے حکم تھا کہ ہر 7ویں سال میں یعنی انہیں زمین کو آزاد کیا جائے، یعنی زمین کو ریسٹ دی جائے 7 سال کے لیے. تو یعنی 7 کا عدد جو ہے یہاں پہ ہمیں بڑا اہمیت نظر آتی ہے کہ خروج میں سے زمین کے بارے میں کہا گیا تھا. تو اسی طرح ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہر 50 سال کے بعد اسرائیلی یوبلی مناتے تھے، جو انہیں آزادی اور معافی کی یاد دلاتا تھا. احبار 25 اس کی 8:55 میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح ہیکل کے لوازمات اور آرائش سامان جتنا بھی تھا، وہ 7 کی چیزیں اکٹھی ہو کے تو پھر وہ بنتا تھا جو خوشبو بنتی تھی. تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی جو دی جاتی تھی، جو کہ قربانی جب دیتے تھے تو وہاں پہ بھی حکم تھا، ہارون کو جو حکم دیا گیا تھا کہ تم جب قربانی کی رسم میں
خون کو 7 بار چھڑکنا. یعنی 7 کی جو اہمیت ہے یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے. اور کتابیں جب ہم مکاشفہ کتاب ہم پڑھتے ہیں تو کئی چیزوں کی تعداد وہاں پہ لکھا ہے. 7 چراغ، 7 ستارے، کلیسیائیں، 7 موریں، نرسنگے، پیالے، یعنی یہ سارے کے سارے ہمیں نظر آتا ہے. تو اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح کا جو جتنی دفعہ معاف کرنے کو کہا تو یسوع مسیح نے بھی کہا تھا 7 بار، تو پھر 70 اور 70 بار یعنی معاف کرو آپ. 70 کا آگے پھر 70 بار، یعنی 7 بار معاف کرنا ہے. پہلے کہتے ہیں 7 بار، جتنی بھی دفعہ ہو کے معاف کرنے کا کہا، 70 اور 7 اور 70 پھر آگے جمع پلس کر کے، یعنی ہر دن آپ معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اسی طرح زبور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خداوند کا کلام پاک ہے، اس نے چاندی کی مانند بھٹی میں 7 بار ہمیں صاف کیا، یعنی 7 بار اس نے صاف کیا. پھر 7 دن میں 7 بار تیری ستائش کرے، یعنی داؤد کہتا ہے کہ دن میں 7 بار تیری ستائش کروں. صادق 7 بار گرے تو پھر اٹھا کھڑا کرتا ہے خدا. اسی طرح 7 کی جو اہمیت ہم نظر آتی ہے تو انہیں یہی کہا گیا کہ تم 7 بار کیا کرنا، چکر لگانا. تو اسی طرح پھر آگے کہتا ہے اسی جنگ کا چال جو تھی، جو جنگی چال تھی، یعنی وہ کہتے ہیں 7 بار تو گرے اور شریر جب گرتا ہے تو وہ اٹھتا ہی نہیں ہے. تو جنگی چال میں دشمن کو ہراساں کرنا تھا، یعنی جو گھومنا تھا، پھر للکار مارنی تھی، نرسنگا پھونکا جانا تھا. یہ صرف اور صرف اس کو جو تھا بنی اسرائیل قوم کو ہراساں کیا جا رہا، یعنی بنی اسرائیل قوم نے وہاں پہ ان لوگوں کو یرو کی جو وہاں پہ لوگ تھے ان کو یہ ہراساں کر رہا تھا، انہیں خوف زدہ کر رہا تھا. تو اسی طرح ہم کئی بار دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے منہ میں ہی اندر ہی دعا کرتے رہتے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید تیسرے بندے کو سب نہ پتہ چلے، یا ساتھ والے کو پتہ نہ چلے، یا ڈسٹرب نہ ہو جائے کوئی. تو لیکن ضروری ہے ہمیں بلند آواز سے جب ہم دعا کریں گے تو دائیں بائیں شیطان بھی جو ہے اس کو جب پتہ چلے گا کہ کوئی دعا کر رہا ہے تو وہ بھی خوف و ہراس میں آ جائے گا. یہ میری بات یاد رکھنا آپ. جب وہ خوف و ہراس میں آ جائے گا تو اس کی زندگی احساس والے زندگی میں ہلچل مچے، کچھ نہ کچھ ضرور کام ہوگا. آپ کبھی کر کے دیکھیں. اسرائیل اپنے صفائی